ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام ہو۔ حدیث شریف میں ہے جیسا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک جماعت ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کی فضیلت بھی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور علم کی تاکید ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں علم کے فوائد کیا ہیں۔ دنیاوی تو علم چھوڑیے، اس کے فوائد ہے صرف دنیا میں، لیکن آخرت کا علم جو ہے آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، دونوں جہاں میں کام آئے گا۔ تو آپ جو دیکھتے ہیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، بلکہ 10 سال، 15 سال، 20 سال لگاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو موت کے آخری لمحے تک علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور علم حاصل بھی کرتے ہیں اور علم پہنچاتے بھی ہیں، علم سکھاتے بھی ہیں دوسروں کو۔ ان کا تو ان کی بات ہی الگ ہے، ان کا رتبہ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ لیکن اب عوام بیچارے کیا کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آتے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اب وہ مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں، مکتب میں نہیں جاتے ہیں، وہ باقاعدہ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جوانی تک کبھی مکتب میں بھی نہیں گئے ہیں، اور اسی طرح ان کی عمر بھی ہو گئی، جوان ہو گئے، بعض جوان ہیں، بعض اس سے بھی آگے عمر والے ہیں۔ لیکن اب ان کا مسئلہ کیسا حل ہوگا؟ عرب علم تو عجیب وہ ہے، غریب ہیں۔ اب عوام جو ہے ان کے ذہنی تو ان کے دل میں جو بات آتی ہے، ان کے لفظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم علم کیسے حاصل کریں گے، یہ تو عجیب و غریب ہے، یہ فرائض کچھ ہے، پھر کچھ فضیلت کے علم ہے، کچھ قرآن کریم کے ترجمہ ہے، کچھ قرآن کریم کی تفسیر ہے، کچھ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ، حدیث کو کچھ سمجھنے کے لیے پھر الگ بات آتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے عالم کو دیکھتے ہیں تو کوئی عالم ایسے ہیں جو بہت تنقیدی نظر سے بات کرتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں، کوئی عالم ایسا ہے جو بہت نرمی سے بات کرتا ہے، اور کوئی عالم سختی سے بات کرتا ہے، کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ ان کا لہجہ الگ ہے، کوئی عالم ان کا لہجہ کچھ اور طریقے سے ہے۔ تو اس طرح ان کے ذہن میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بعض لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، ہماری زندگی بھی صحیح ہو جائے، آخر تو مقصد ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو اس کا کچھ مقصد ہوگا۔ انسان کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کامیابی ملے۔ کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی پورے مہینے میں ایک اس کی سیلری ملے تاکہ اس کا گھر بار چل سکے۔ تو اسی طرح مقصد ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی ایسی ہوتی جا رہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اور یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے۔ تو اس طرح وہ سوچتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کوشش کرتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ایک قاعدے کے تحت کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو سنوار نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے طبقے ہیں جو علماء نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، مدرسے مکتب میں نہیں جاتے ہیں، ان کا بھی علاج ہے۔ شریعت میں ہر چیز کا علاج ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالی ضرور نکال دے گا۔ تو اسی طرح ان کا بھی علاج ہے۔ اب یہ علم کیسے حاصل کریں گے؟ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے،
اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے بالکل پورا دن لگائیں، روزانہ 15 منٹ 10 منٹ لگائیں اس طرح، تو کچھ مہینہ آئیں گے کہ ان مہینوں میں پھر وہ اپنی زندگی کو سنوار اپنی زندگی کے جو علوم ہیں وہ حاصل کر لیے اس نے۔ مثال کے طور پر جو اب یہ سوچتا رہتا ہے یہ عام آدمی بیچارہ کہ میں کیسا کروں، یہ تو علوم تو بہت ہے، یہ علم تو بہت ہے، کتنا سیکھوں۔ خود عالم لوگ کتابیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کا ٹائم نہیں ملتا، اتنا بیزی ہوتا ہے، اور ہم تو پھر کیسے حاصل کریں گے؟ یہ مسائل میں دیکھیں، مثال کے طور پر بھائی درزی کے مسائل الگ ہیں، لائٹ کے مسائل الگ ہیں، بزنس کے مسائل الگ ہیں، بینک کے مسائل الگ ہیں، تو اتنے سارے مسائل ہم کیسے سیکھیں گے؟ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے راستہ ہے، ایسا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے جو ضرورت کے جو علوم ہیں وہ آپ حاصل کر لیں۔ مثال کے طور پر نماز کے مسائل، فرائض، واجبات، سنن، زکوٰۃ کے، روزے کے، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حاصل کر لیں۔ اسی طرح آپ کے جو مسائل میں ہیں، مثال کے طور پر آپ جو کام کرتے ہیں، جو جس کام سے آپ وابستہ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، صرف اس کے مسائل حاصل کر لیں۔ آپ مثال کے طور پر درزی ہیں تو درزی کے جو مسائل ہیں، جائز ناجائز کے، حلال اور حرام کے، وہ مسائل حاصل کر لیں۔ آپ دوسرے جو پیشے سے تعلق رکھتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ بھائی آپ یہ ذرا مجھے مسئلہ بتا دیجئے، جو عالم ہوگا اس سے پوچھے گا۔ تو درزی والے درزی کے مسائل سے حاصل کر لیں اور اس پر وہ عمل کریں، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، اب وہ جائز ناجائز پر تاکہ عمل کرے۔ کوئی تعمیری کام کرتا ہے تو صرف تعمیری کام کے جو مسائل ہیں وہ حاصل کرے، اس کو درزی سے کوئی لین دین نہیں ہے، تو کچھ ہی مسائل ہوں گے۔ پھر کوئی بزنس کرتا ہے، کپڑے کے بزنس، تو کپڑے کے بزنس کے جو مسائل ہیں، بھائی کیسے کپڑے کو بیچنا چاہیے، کیسے خریدنا چاہیے، کیسے کسٹمر سے بات کر کے جائز طور پر اپنے سامان کو فروخت کر سکے، اس کے جو مسائل ہیں یہ سب سیکھے۔ دوسرے جو پیشے سے تعلق ہے اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس طرح مسائل حاصل کریں گے تو آپ جو ہے اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ بلکہ اچھی زندگی، بلکہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ، اور صرف زندگی نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ایک اپنا آئیڈیل پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، اور اعتماد کے ساتھ۔ اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ بھائی یہ جو ضرورت کے جو مسائل ہیں آپ کی زندگی کے کام آ سکیں، ایسے مسائل ہم پیش کریں۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں، قرآن کی آیتیں، احادیث ہیں، اس کو پیش کریں جو آپ کی زندگی میں کام آ سکیں، وہ ہم پیش کریں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں یہ ہمیں فالو کرتے رہیں، ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں کہ ابو عقبہ، اس کو فالو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ضرورت کے مسائل اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بھائی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ پوری دنیا کے علوم حاصل کر لیں، یہ نہیں۔ بھائی آپ جو ہے جتنا آپ سے ہو سکے جائز و ناجائز کے درمیان آپ تمیز پیدا کر سکیں، اور حلال و حرام کو دیکھ سکیں، اور دیکھ کے اپنی زندگی گزار سکیں، اور شریعت پر عمل کر سکیں، اتنا علم حاصل کریں۔ تو اتنا علم حاصل کریں گے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ضرورت کی چیز ہے اس کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔